أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال إن ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذین وہ لوگ یأکلون الربا جو سود کھاتے ہیں لا یقومون وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس مگر اس آدمی کی طرح کھڑے ہوں گے کہ جس کو شیطان نے اچک لیا ہو. ذالک بأنہم یہ اس لیے قالوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا بیع جو ہے یعنی خرید و فروخت یہ بھی سود کی طرح ایک کاروبار ہے. حالانکہ سود کاروبار نہیں، سود حرام ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال بنایا، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود کو حرام بنایا. تو اب یہ حلال کو حرام کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ کتنے بڑے ظالم ہیں. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ پس جس شخص کے پاس اس کے رب کی نصیحت پہنچی، فَانْتَهَىٰ اور وہ رک گیا، بعد آ گیا کہ اب میں سود نہیں کروں گا. فَلَهُ مَا سَلَفَ تو اس کے لیے اس کا اصل مال ہے جو اسے دیا ہے، کسی کو وہی مال لے سکتا ہے، اس کے اوپر سود نہیں لے سکتا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا باطنی معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ہاں کہ کس کے دل میں اندر سے کیا حالات ہیں. وَمَنْ عَادَ جس آدمی نے پھر سود کو جانتے ہوئے کہ حرام ہے اور پھر اس حرام میں پڑا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ بس یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم کے آگ میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون اور اسی کے اندر ہمیشہ ان کا ٹھکانہ ہوگا. قرآن کریم کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ سودی نظام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، یہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں مجرم ہیں. اور ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر تو کام نہیں چلتا، جس کو نام دے کر بدلا ہوا ہے. جیسے ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں بیاج، بیاج پہ پیسہ لینا. تو یہ جو چیز حرام ہے وہ نام بدلنے سے حلال نہیں ہو جاتی، وہ تو حرام حرام ہی رہے گی. اور لوگ کہتے ہیں کہ جسے خرید فروخت ہم جو ہے پیسے دے کے چیز دیتے ہیں، تو اس طرح ہم پیسے دے کے ہاں بندے سے چیز لیتے ہیں اور اس کو پیسے تھوڑے زیادہ دے دیتے ہیں. اس میں کون سی بات ہے؟ یا پیسے دے کے کسی کو اور پھر اس کے اوپر پراپرٹ لے لیتے ہیں، تو یہ کون سی؟ یہ تو کاروبار کی طرح ہے. جیسے یہاں کا ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا لوگوں نے کہا کہ جیسے خرید و فروخت ہم کرتے ہیں یہ سود بھی تو اسی طرح ہے، ہاں یہ پھر کیوں حرام ہے؟ حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال بنایا ہے، یہ حلال ہے. آپ پیسے دے کے چیز خریدیں، ہاں چیز کو بیچ کر آپ پیسے لیں، وہ الگ چیز ہے. سود میں کیا ہوتا ہے؟ غریب کا احتسال ہوتا ہے کہ ابھی بندے کو اشد ضرورت ہے پیسوں کی، تو بھئی آپ 5,000 دو، ہاں میں 5,000 دوں گا آپ کو. کوئی قرض دے دو، ایک قرض تو نہیں دوں گا میں آپ کو، بیاج پہ دوں گا، ہاں پراپٹ پہ دوں گا. 5,000 میں نے دیے تو آپ میرے کو 6,000 دو گے، ہاں ٹھیک ہے. 10,000 دیے تو آپ مہینے کے 2,000 مجھے دو گے. بندہ کہ یار مجھے کام نکالنا ہے اپنا، میرا اسپتال کا مسئلہ ہو گیا ہے، میرا شادی کا مسئلہ ہے، منگنی کا مسئلہ ہے، بیماری کا کوئی مسئلہ ہے، بچوں کے داخلے کا بھی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے نہیں نکل آتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے میں سود پہ پیسہ لے کے یہ کام کر دوں. اب چلو 2,000 روپے دینے پڑیں گے، مسئلہ نہیں ہے، 2,000 دیتا رہوں گا ان کو. اب یہ 2,000 دینا، ہاں یہ تو سمجھو کہ اب اس بندے کے 10,000 جب تک واپس نہیں ہوں گے وہ ہر مہینے 2,000 لیتا رہے گا. ایک بندے نے بتایا کہ میں نے کسی سے 10,000 لیے تھے اور اس کو میں 30,000 دے چکا ہوں. 2,000 1,000 کر کے 30,000 دے چکا ہوں. اب تب بھی میری جان نہیں چھوڑ رہی، 30,000 دے کر بھی جان چھوٹ نہیں رہی. ابھی کیا کروں؟ اب بتاؤ کہ 10,000 پہ ظالم نے 30,000 لیے اور اب مزید وہ لیتا رہے گا جب تک. اب اس بیچارے کے ساتھ 10,000 تو ایک سال ہے نہیں کہ یک مجھ اس کو دے دیں، ہاں اور تھوڑے تھوڑے لینے نہیں اس سے. وہ کہے گا بھائی مجھے دینا تو پھر پورے ایک ساتھ دینا. تو ہمارے ہاں
یہ نظام بہت بڑا رہا ہے. یہاں پہ کشتیوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ پیسے دے دیتے ہیں, ہاں, کاروباری جو ہے کشتی والوں کو, وہ جس کو کیا کہتے ہیں, جو مال اٹھاتے ہیں, وپاری صاحبان پیسے دے دیتے ہیں کشتی والوں کو, بھائی آپ نے کشتی مچھلی ہمارے کو دے دی. آپ دوسری جگہ اس مثال کے طور پہ 10 روپے کلو جاتی ہے تو وہ ان کو 5 روپے کلو دے گا. وہ بیچارہ مجبور ہے, پیسے لیے, 2 لاکھ لیے, 3 لاکھ لیے. اب جب یہ نہیں دے گا وہ میں پیسہ نکال, وہ بیچارے کے پاس تو ہے نہیں. تو اس طرح لوگ ان کو بلیک میل کر لیتے ہیں. ہاں, غرض قصہ مختصر یہ کہ ہر بندے نے جو کاروبار کے سلسلے میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں انہوں نے جا کے اس کو سودی نظام کے اندر تبدیل کر دیا ہے, اور لوگوں کو ایسا مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ مجبور ہے, وہ بیچارہ ہاں بڑی محنت سے مشقت سے مچھلی مار کے آئے گا, ہاں, اور مال لے کے آئے گا, لیکن اس بندے کا پابند ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے, جو کہ اس سے پیسے نہیں ہیں اسی کو دے گا. اسی کو تو سود کہتے ہیں. ہاں, وہ آزاد سے کام مچھلی لے کے آئے, جس کو زیادہ دام دے اس کو دے, بولی لے لی اس سے. بھائی ایک نے بولا بھائی 5 روپے سے شروع ہو, بھائی 10 روپے, 6, 7, 16 روپیہ, 20 روپیہ, 25, 30 روپیہ پہنچ جائے, جس 30 دے اس کو دے دے وہ. ہاں, یہ تو بولی لگتی ہے نا, یہ جائز ہے. اب انہوں نے کیا کیا, بھائی انہوں نے پیسے دیے ہوئے بیچارے کو مجبور ہیں, بھائی ان کو ہی دینا ہے ہم نے مال, اب کہاں جائیں, گن بھی ان کو دینا ہے, بچی ان کو دینی ہے, وہ اگر وہ نہیں دیں گے بولا ہمارا پیسہ نکالو, ہے ہی نہیں. اور پھر بڑے وہ بڑے نیک نظر آئے, بڑے متقی نظر آئے, پھر ہر سال وہ حج کو بھی بنے جائیں, حاجی صاحبان بن جائیں. ہاں, بڑے بہت سے لوگ ہیں کہ لوگوں کو جو ہے اس میں پھنسایا ہوا ہے پیسے دے کے. اب وہ ہاں خیرات بڑے بڑے کر رہے ہوں, اور بہت سے دوسرے نیک اعمال بھی کرتے ہوں گے, لیکن سود پہ نظام چل رہا ہے سارا پورا پیغام. اس لیے دنیا میں 2 ایسے گناہ ہیں, 2 کہ جن پہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ایک وہ آدمی جو سودی کاروبار کرے, سودی نظام, اس میں سود دینے والا, لینے والا, اس پہ گواہ بننے والا, اس کو لکھنے والا, یہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں مجرم میں اس پہ لعنت برستی ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ ایمان والو یہ اللہ سے ڈرو اور سود کا کاروبار چھوڑو, ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ آنے والے سبق میں پڑھیں گے. اب دیکھو اللہ رسول سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ اب کب سے ہم 70 سال سے ہمارا پورا ملک اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے. 70 سال سے سود بھی چل رہے ہیں, IMF سے قرض لیے ہوئے ہیں, وہ خود اپنے عیاشی میں اڑاتے ہیں, عوام پہ ٹیکس لگا کے ان سے بیڑا غرق کر دیا, اور ان سے پیسے بٹور رہے ہیں, اور ان کو سود دے رہے ہیں. ہم ان سے پیسہ لے کے اپنی عیاشی میں عوام کے لیے نہیں دیا, ہاں, لے کر عوام کو اوپر خرچ کرتے پھر بھی سمجھ نہیں آتا, عوام پہ نہیں اپنے اوپر اپنے عیاشی میں خرچ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ سود دے رہے ہر سال کا. اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے. تو ایک آدمی نے ایک تیر پھینکا, اس کو اتنا پیسہ ملا, اتنا پیسہ, یہ پیسے تم اپنے IMF کو دے کر اپنا قرضے سے جان چھڑا دیتے ہیں. تمہیں خدا ہاں برباد کرے. ادھر عوام کو تباہ کر دیا. 15 کروڑ, ہاں, ایک دے رہا ہے 15 کروڑ, وزیر اعظم دے رہا ہے 15 کروڑ, صدر دے رہا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں. ہاں, دوائیوں کے لیے ہسپتالوں کے اندر جائیں تو کیا کچھ ہوتا ہے, کیا ظلم ہے. ہاں, غریب بیچارہ تو بس برباد کر دیا اس کو. یہ ہے نظام. یہ سودی نظام جب تک چلتا رہے گا غریب کا احتسال ہوتا رہے گا, مار کھاتا رہے گا. دوسرا وہ گناہ کہ جس نے اللہ کے کسی دوست کو تکلیف دی. ہاں, من آذنی ولی, میرے کسی ولی کو, دوست کو, اللہ کے دوست کو تکلیف دی. اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے وقت انشاءاللہ فلارت کریں گے. اللہ کا دوست, اللہ ہم سب کو اپنا سچا دوست بنائے. اللہ کا دوست وہ کہلاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھی آسان سی بات ہے. یہ فرما بردار بچہ وہ ہے جو ماں باپ کا کہہ رہا, ماں نے بات ختم, ماں باپ کہتے یوں کر, ٹھیک ہے بابا, یوں کر, ٹھیک ہے سر, یہ فرما بردار بچہ ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے, یہ کون ہے بھائی؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہے. اللہ ہمیں بھی دوست. تو جس نے اللہ کے رسول, اللہ اور اس کے رسول کو دوست کو تکلیف دی, اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے اس آدمی کے لیے اعلان جنگ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. باقی جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کسی بھی جنگ کا اعلان نہیں ہوا. یہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی جنگ کا اعلان ہوا ہے. اب اندازہ کر لو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 36 درجے، 36 حصے ہیں، 36 درجے ہیں اس کے، اور سب سے کم یہ ہے جو سود کرتا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ لوگ کہتے ہیں یار چل نہیں ہے، گزارا نہیں چلے گا، کیا برکت نہیں ہے؟ برکت کیسے ہوگی جہاں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا جا رہا ہو، اعلان جنگ کر رکھیے تو وہاں پھر کیسے برکت آئے گی؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جس نے سودی نظام کا ساتھ دیا، سودی نظام کو اچھا کہا، اس نے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا، ایمان کا خطرے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حال پہ رحم فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بھائی حج سے پہلے جب خبر نہیں تھی گناہ کی، وہ پتہ چلا گناہ ہے تو اب چھوڑ دے بندہ، توبہ کر لے اور معاف۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا اصل مال، جس نے سود میں پیسہ دیا ہے اس کے لیے اصل پیسہ جو اس نے دیے وہی لے لے۔ اگر اس نے اتنے زیادہ لیے، اس کے اصل سے وہ 10 گنا زیادہ لے چکا ہے، تو ظالم کا بچہ اور توبہ کر لے کہ بھائی مجھے یہ معاف کر دو، جو اوپر لیا ہے وہ اس کو واپس کرے، اور جو اس کا قرضہ ہے وہ لے لے۔ ہمارے یہاں معاشرہ تو سارا سود برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اگر کسی آدمی نے پھر دوبارہ لوٹا، سمجھ لیا کہ یہ اللہ رسول سے جنگ ہے اور پھر بھی اس جنگ میں شامل ہوا، واپس آیا اس کی طرف، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، اس لیے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے کہ اس کو حلال سمجھتا ہے۔ اور اس کے لیے تو اتنا فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو قرضہ دیا ہو، قرضہ، تو یہ قرضدار جو ہے مقروض جس کو قرضہ دیا ہے، یہ اس کا پانی بھی نہ پیے، اس کے دیوار کے سائے میں بھی نہ کھڑا ہو، اس کے گھر کے سامنے درخت ہے تو اس کے سائے میں بھی کھڑا نہ ہو، یہ بھی سود میں آ جائے گا، تو اسے فائدہ لیا اس سے۔ اب ہمارے یہاں قرض دیتے ہیں ماشاءاللہ، قرض دیا مہینے کے بعد چلے گئے، ماشاءاللہ کیسے آنا ہوا تم نے کہا کہ بھائی کی خبر لے رہے ہیں، کھانا کھایا، پانی پیا، چائے پی، بیٹھے ہوئے، پھر چلے گئے، پھر ہفتے کے بعد چلے گئے، السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ بس وہ میں نے کہا یار نظر نہیں ہے، کہ میں نے کہا پیسہ نہیں مسئلہ نہیں ہے پیسوں کا، اب وہ آ کے لوٹ کے کھا کے جا رہے ہیں آرام خور۔ اس کے گھر کھانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے یار، کھانا تو دور کی بات ہے، دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی سود میں آ جائے گا۔ اب ہمارے ہاں اس کو نام بدل دیا، بیاج ہے، یہ جو ہے وہ ضرورت مجھے بخشش دے دی ہم نے، تو کیا دے دی بھائی؟ بخشش دے دو، اور یا وہ کہتے ہیں بھائی چائے پانی دے دو۔ اب چائے پانی سے کیا نام بدل جائے گا؟ جو رشوت لیتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی چائے پانی دے دو، ہمیں نہیں، ہم تو رشوت نہیں لیتے، ہم تو چائے پانی لے رہے ہیں۔ تو جو چیز حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، تو بھائی وہ نام بدلنے سے حلال نہیں ہو جاتی چائے پانی اس کو کہہ دینا؟ ظلم ہے، ہمارا سارا معاشرہ ایسے برباد کر دیا۔ اگر کوئی بخشش کچھ تم کو دے دو، یہ لو، کیوں نہیں، کیوں آپ نے دیا اس کو؟ بس وہ اپنا دوست ہے۔ اگر ایک آدمی کسی کو شروع سے ہدیہ دیتا ہے، شروع سے اس کی عادت ہے ایک دوسرے کو ہدیہ لین دین کا، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے اس کو ہدیہ دینا کہ آپ نہیں دوں گا تو میرے لیے مصیبت بنے گی، کل کو کہ مصیبت میں پھنس جاؤں گا، یا یہ میرے ساتھ نہیں دے گا، اس لیے اس کو دے رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے بھائی؟ سود ہے، یہ بھی اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ تو آگے بڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ کہ دیکھو کتنے نقصانات ہیں اس کے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ، کل امت کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتہ۔